جی میں خان سر، میں چاہوں گا کہ خان سر ہمارے لیے کچھ فیور کریں، کچھ احسان کریں ہمارے اوپر. وہ یہ کہ ہم خان سر جی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہوں حکومت سے ہماری طرف سے یہ مطالبہ کریں کہ ہوں مسلمانوں کی سول کوڈ کے ساتھ ساتھ کرمنل کوڈ کو بھی جاری کیا جائے، اور کرمنل ہوں کوڈ کو جاری کرنے کے لیے جتنے بھی شرائط ہیں ان تمام شرطوں ہوں کو نافذ کیا جائے. کیا خان سر اس بات پہ راضی ہیں؟ اگر راضی ہیں تو ہم خان سر کو موسٹ ویلکم کہتے ہیں، اور وہ ہماری طرف سے بلکہ حکومت سے یہ مطالبہ ہمارے کریں. سول میٹرز کے لیے لوکل دارالقضا ہیں جن کے فیصلے آلدو بائنڈنگ نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان کو کورٹ کنسیڈر کرتا ہے، جو ہمارے علاقوں میں جگہ جگہ قائم ہوتی ہیں، اور ان کو گورنمنٹ کسی حد تک ریکوگنائز کرتی ہے، آلدو ان کے فیصلے بائنڈنگ نہیں ہوتے ہیں، میں بتا دوں. لیکن لیکن یہاں اسی پہ طرح یہ ہے، وہ لیکن ہماری لیکن کرمنل کوڈز ہماری جو، بنا دیں. نہیں نہیں، ہماری جو اس طرح کی اسلامک کورٹس ہوں، ہیں چھوٹی چھوٹی، ان میں صرف سول لا ہی کو اہمیت دی جاتی ہے، اور جی 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 کرمنل لا جو ہے کسی قیمت پر بھی ہندوستانی حکومت یا کسی ملک کی حکومت قبول نہیں کرتی. تو بات تو یہی ہے، ریکویسٹ تو ہم یہی کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے کرمنل ہوں لا کو لاگو کرانے کی اگر اتنی فکر مند ہیں آپ، تو پلیز ہوں ہمیں آپ الگ سے کورٹس دلائیے، ہمارے ججز دلائیے، ہمارا اسلامک ہوں. فورس دلائیے، پولیس دلائیے اسلامک، اور پھر باقاعدہ ہمارا پورا اسلامک اسٹیٹ آپ کو دینا پڑے گا ایک. پھر وہ پیرلل اسٹیٹ شروع ہو جائے گا، خان سر کو خود ہی دیش دروہ میں اندر کر دیا جائے گا اگر انہوں نے ایسی بات کر دی تو. دیٹس دا پرابلم، دیٹس دا پرابلم. پرابلم یہی ہوتی ہے، یہ لوگ منہ سے ایسی ایسی باتیں نکال دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو ہم بات کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے کتنی زیادہ شرائط ہیں. اچھا ایک اور چیز، جب بات ہوں شرائط کی آئی ہے، اور ابھی میں نے یہ بھی بتایا کہ اقامت الحدود کا جو معاملہ ہے، لیگل ہوں پنشمنٹ جو قائم ہوں گے وہ صرف اسلامک اسٹیٹ میں جو پیپل آف اتھارٹی ہیں وہی کریں گے. اس پر میں کچھ حوالے دینا چاہوں گا. جی امام جی قرطبی نے اپنی تفسیر میں، امام قرطبی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہوں 178 کی تفسیر میں بڑی پیاری بات لکھی ہے، اور امام قرطبی نے فرمایا لا خلاف ان القصاص فی القتل لا یقیمہ الا اولو الامر. یعنی قتل کے ہوں معاملے میں جو قصاص پیش کیا جائے گا، یعنی قاتل کو بدلے میں جو قتل کیا جائے گا، اس قانون کو، اس لیگل پنشمنٹ کو صرف اور صرف پیپل آف اتھارٹی ہی نافذ کریں گے. ہوں اس کے علاوہ، یہ اس سے پہلے میں نے بحر شریعت الدر مختار کا حوالہ دیا آپ کو، فتاوی ہندیہ کا ہوں حوالہ دیا، یہ امام قرطبی کا حوالہ دے رہا ہوں. اس کے علاوہ فقہ مالکی کے ایک بہت بڑے عالم ہیں امام ابن رشد الحفید. یعنی امام ابن رشد جی دو ہوئے ہیں، ایک جد کے نام سے مشہور ہے، ایک کو ہم جد کہتے ہیں، ایک کو ہم حفید کہتے ہیں. یہ وہی امام ٹھیک ہے. ابن رشد ہیں جنہوں نے، جو بہت بڑے فلاسفر ہوئے ہیں، اسلامک فلاسفر جنہیں کہا جاتا ہے، جنہوں نے امام غزالی کی تحفۃ الفلاسفہ یعنی انکوہرنس آف فلاسفرز کے جواب میں ایک کتاب لکھی تھی، انکوہرنس آف انکوہرنس، یعنی تحفظ التحفظ. تو ان کی فقہ اچھا مالکی انہیں کی بہت، ایوروس جو ویسٹ ایوروس کہتا ہے وہ انہیں ایگزیکٹلی کہتا ہے. ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی اوکے یہ اوکے. وہی ہے جنہیں بیس جو ہے لیٹنائز کر کے ایوروس کہتا ہے. ہوں تو امام ابن رشد نے بھی اپنی بڑی مشہور کتاب ہے، ان کی بدایت المجتہد، بہت مشہور کتاب ہے، اور یہ فقہ مقارن پہ ہے، یعنی کمپیریٹو فقہ ہے اس کتاب کے اندر. تو انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ اما من یقیم الحد، اور رہا سوال یہ کہ حد یعنی لیگل پنشمنٹ قائم کون کرے گا، ہوں فاتفقوا علی ان الامام یقیمہ، تو تمام لوگوں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جو امام ہوگا، امام کا مطلب یہاں پہ کیا ہے، دا مین آف اتھارٹی. اسلامک اسٹیٹ میں جو مین آف اتھارٹی ہوگا وہ ہی ہوں اسے قائم کر سکتا ہے. اب سوال یہ ہے خان سر ہوں. سے، جب ہمارا مین آف اتھارٹی ہے ہی نہیں تو آپ کہاں کرمنل صحیح، لا کو نافذ کرنے کی بات کر رہے ہیں بھائی؟ بالکل صحیح ہے. اور پھر ہمارا گورنمنٹ سے یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بھائی ہمارے لاز پر وہ ہمیں سول میں، خاص کر کے فیملی میٹرز میں، ہمیں وہ اپنے ریلیجنس میں فریڈم دیا گیا ہے ہمیں کانسٹیٹیوشن میں، اور گورنمنٹ ہمیں کرنے دیتی ہے، ہم اسے کر رہے ہیں. باقی چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، ہم نے وہ چھوڑی ہوئی ہیں. وہ تو اصل میں اسلامک جو کنٹریز پرابلم، ہے وہاں ہونی چاہیے. جی جی جی. اچھا میں نے یہ چیزیں بھی کلیئر کر دی اور اس پر بریفلی اسلامک ہوں، لٹریچر کا کچھ ثبوت بھی دیا ہے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ ضروری چیزیں انہیں واضح کیا جائے، خان سر نے جن جی کا غلط مطلب لوگوں کے سامنے پیش کی. پوائنٹ نمبر 1 جو ہے، آیت قصاص جو ہے، آیت جی قصاص کو بہت ہی غلط طریقے سے بنا کر پیش کیا جاتا ہے. آیت قصاص جو ہے، یعنی قرآن مقدس میں سورہ ہوں بقرہ میں جو قصاص کا ذکر ہے، آیت جی نمبر 178،
تھوڑا ایکسپلین کر دیجیے قصاص کا کیا مطلب ہے، ہو سکتا ہے کافی ہمارے ویورز نہ سمجھ پائیں یا کچھ غیر مسلم بھائی ہمارے سنیں گے آ کے تو وہ بھی سمجھ لیں گے. ٹھیک ہے، قصاص جو ہے ہمارے اسلامک لیگل پنشمنٹ ہے، یعنی کسی شخص نے کسی کو قتل کیا تو بدلے میں ہوں اس قاتل کو قتل کیا جائے گا، یہ ہمارے یہاں قصاص کہلاتا ہے. اچھا، یہ مرڈر سے ہی صرف ریلیٹڈ ہے یا اوور آل کوئی بھی کرمنل پنشمنٹ؟ قصاص کا تعلق تو یہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہوں دوسری سزائیں ہیں جنہیں ہم حدود کہتے ہیں، جن میں چور اوکے. کا ہاتھ کاٹنا ہے، شراب والے کو کوڑے لگانا ہے، ایڈلٹری والے کو اسٹون کرنا ہے، یا ان میرڈ ہے ہوں تو اسے کوڑے لگانے ہیں، یہ ساری حدود میں آتی جی ہیں. جی ٹھیک ہے. ہاں مجھے معلوم تھا، جی. لیکن مجھے لگا کہ کافی لوگ ہمارے ہوں گے جو جان لیں گے آپ سے، تو علم میں اچھا، اضافہ ہو جائے گا یہ انشاءاللہ. جو آیت قصاص ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس آیت کو کتنا زیادہ مس انٹرپریٹ کر کے لوگوں نے پیش کیا جی ہے. جی پہلے ریفرنس دیکھ لیں، سورہ بقرہ، اگر آپ چاہیں تو اسکرین شیئر کر سکتے ہیں. سورہ بقرہ چیپٹر 2 جی. ورس 178. سورہ بقرہ ورڈز چیپٹر کون سی بتائی بھائی؟ 178، 178. 78. ہاں. میں شیئر کر دیتا ہوں اسکرین. اب یہ جو آئی آیت گیس ہے، اب دکھ رہی ہوگی. جی جی آیت دکھ رہی ہے، بالکل یہی آیت قصاص کہلاتی ہے. اور ہوں اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اس آیت میں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، ہوں یعنی قتل کیے جانے والے لوگوں کے معاملے میں تم پر قصاص فرض کیا گیا. اور پھر آگے اللہ نے جو فرمایا، اس سینٹینس کو بہت زیادہ مسکوٹ کیا گیا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا الحر بالحر، آزاد کے ہوں بدلے میں آزاد، ہوں والعبد بالعبد، غلام کے بدلے ہوں میں غلام، والانثى ہوں بالانثى، اور عورت کے بدلے میں عورت. اب ہوں لوگوں نے کیا سمجھا اس آیت سے؟ لوگوں نے معلوم ہے کیا سمجھا؟ لوگ یہ جی. سمجھ رہے ہیں الحر بالحر، یعنی آزاد کے بدلے آزاد. تو یہاں پر قتل کیے جانے والے شخص کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی اگر کسی آزاد کو قتل کیا گیا تو بدلے میں ہوں آزاد کو قتل کیا جائے گا، اگر کسی غلام کو قتل کیا گیا تو بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا. اب دیکھیے نتیجہ کیا نکلتا ہے، اگر کسی عورت کو قتل کیا گیا تو بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے گا. لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں اس آیت سے. اچھا ہاں صحیح ہے، چاہے قتل کرنے والا کوئی بھی ہو، ارسپیکٹو آف ایگزیکٹلی قاتل. ایگزیکٹلی. یہاں تک کہ میں اچھا نے اچھا. آریہ منتو جو ویب سائٹ ہے آریوں کی، بڑی اوتھینٹک، اس پر جب اس ہوں آیت پہ اعتراض پڑا، یعنی اسلام میں عورت کے خلاف جو معاملات ہیں ان کے مطابق، تو انہوں نے ہوں مسوجنک پہلو پیش کیے. اس میں انہوں نے یہ آیت پیش کی. اب معلوم ہے اس پہ یہ کمنٹ کیا کر رہے ہیں آریہ اسکالرس؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوں دیکھو قرآن یہ کہتا ہے اگر کسی عورت کو کسی نے بھی قتل کر دیا تو بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے گا. اب چاہے قتل کرنے ہوں والا لڑکا ہو. اب بتائیے، آیت کو اچھا، بالکل مس انٹرپریٹ کر دیا ان لوگوں نے. مانا ہی پلٹ دیا بالکل. تو یہی تو پرابلم ہے، یہی پرابلم ہے. اب دیکھیں، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں اس آیت میں مرڈرر کا ذکر ہو رہا ہے، کہ مرڈر کرنے والا، یعنی اگر آزاد ہے مرڈر کرنے والا. پہلے کیا ہوں ہوتا تھا زمانہ جاہلیت میں، جی اسلام کے ظہور سے پہلے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایڈوینٹ سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر جی کوئی آزاد شخص کسی کو قتل کر دیتا تھا ٹھیک ہے. اور وہ عزت والا ہوتا تھا، معاشرے میں پیسے والا، تو جب لوگ اس کے ہوں قتل کی مانگ کرتے تھے تو وہ قتل نہیں ہوتا، بس کہ اس کے بدلے میں اس کے غلام کو قتل کر دیا جاتا. اچھا. تو اس گندی رسم کو اسلام نے ختم کیا اور غلام کی جان کی حفاظت کی، اور یہ کہا اگر قتل کرنے والا آزاد ہے تو اس ہوں آزاد ہی کو قتل کیا جائے گا بدلے میں. ہوں ایگزیکٹ سمجھے آپ؟ سمجھ گیا. دوسری چیز پھر آگے کہا والعبد بالعبد، اگر ہوں قتل کرنے والا غلام ہے تو اسی غلام کو قتل کیا جائے گا بدلے میں. ہوں اب اسی طرح آگے ہے، اب کیا ہوتا تھا والانثى بالانثى، اگر مرڈر کرنے والی جو ہوں قاتل ہے وہ عورت ہے تو اسی عورت ہی کو بدلے میں قتل کیا جائے گا. یہ مطلب ہے اس آیت کا. تو یہاں ذرا گرامیٹیکل بھی تھوڑا بتائیے گا، جو بل لفظ آیا ہے اس سے کیا مراد ہے، تاکہ بات با بالکل یہاں واضح پہ ہو جائے. استبدال کے لیے ہے، بی کا مطلب ہے ابدال، ابدال کا مطلب بدلے کے لیے آتا ہے یہ با. ہوں یہ جو با ہے یہ با بالانثى، ہوں یہ جو با آیا ہے بی، جی جی. یہ جو ہے ابدال کے لیے یعنی بدلے کے لیے. جیسے میں آپ سے عربی میں کہوں ہوں کہ میں نے آپ سے 10 روپے
قاسم بھائی آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی ہے. دراہم. ہلو، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کچھ فرمانے والے تھے، اگزامپل دے رہے تھے، وہ مجھ تک آیا ہی نہیں بات. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو بی جو آیا ہے، بی یہ پریپوزیشن ہے جو جی یہاں جی. پر یہ ایکسچینج کے لیے آیا ہے بدلے میں. ہوں یعنی جب آپ قتل ہوں کرنے والا آزاد ہے تو اس کے بدلے میں اسی آزاد کو قتل کیا جائے گا. جیسے میں عربی میں کہوں کہ میں نے ہوں 10 درہم میں ایک قلم خریدا تو میں کہوں گا اشتریت قلما بعشرۃ دراہم. تو با جو آتا ہے، با ہوں. یہ فور کے لیے ہے. جیسے میں نے کہا what does it پین کاسٹ فور، کہ اس پین کی ہوں کتنی قیمت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو فور ہے نا، یہاں پہ فور جس معنی میں استعمال ہے یعنی بدلے میں، کتنے پیسوں کے بدلے میں، یہ بابی اس لیے اوکے. آیا ہے. تو یہاں اس فری مین آیت ول میں بی کلڈ بات ہو فار رہی ہے فری مین، یہ مطلب ہوا. ایگزیکٹلی یعنی مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے مرڈرر کا، جو مرڈر ہوں کرنے والا ہے، جو کلر ہے، کلر. ٹھیک ہے. لیکن ان لوگوں نے کیا بنا کے پیش کر دیا؟ جو کلڈ ہے، جو وکٹم ہے. صحیح. پرابلم یہ ہوتی ہے. اب معلوم ہے یہاں دکھ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہوں ہمارے ہی کچھ لوگ اچھے سے اسے پڑھتے نہیں اور وہاں جا کے ٹیڑے میڑے انٹرپریٹیشن ڈیفینسو پوزیشن میں آگے کرنے لگتے ہیں. ہوں. اب صحیح. یہ آیت اگر واضح ہو گئی ہو تو ہم نیکسٹ ایلیگیشن پہ چلیں. جی جی بالکل شیور، یہ کلیئر ہو گیا مجھے. اگر کسی کا کوئی پھر کوشچن خان ہوگا سر تو نے، کمنٹ وہ کر سکتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کمنٹس. ہاں جسے کوشچن کرنا ہو وہ کمنٹ میں کر دے، بعد میں آپ چاہیں تو انہیں اسٹریم میں جوائن بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی لائیو کوشچن کرنا چاہے تو. ہاں میں بلکہ لنک ڈال دیتا ہوں، اگر کسی کو جوائن کرنا ہوگا تو لاسٹ میں وہ کر سکتے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے. پھر اب دوسرا جو ایلیگیشن ہے خان سر کی جو ہوں جہالت کو ظاہر کرے گا وہ یہ کہ خان سر نے کہا کہ عورت مہیلا کوئی گناہ کرے تو پتھروں سے مارنا ہے اس کو. یہ کتنا بڑا ہوں. جھوٹ ہے. انہوں نے یہ تاثر دیا کہ اسلام میں پتھروں سے مارنے کی سزا صرف عورت کو ہے، جبکہ ہمارے یہاں قصاص کا جو قانون ہے یا سنگساری کا جو قانون ہے، جو جی. بھی مجرم ہوگا اسے برابر کی سزا دی جائے گی. اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے. اور میں اس وقت چونکہ اب میں کرمنل لا کی بات کر رہا ہوں تو میں اپنے اسلامک لا ہی سے گفتگو کروں گا، یعنی فقہ کی روشنی میں گفتگو کروں گا. پتھروں کی جہاں صحیح. تک بات تھی تو ہمارے یہاں ایڈلٹری کا جو قانون ہے وہ یہ کہ ایڈلٹرز جو ہوں گے، ہوں انلیگل ریلیشن شپ قائم کرنے والے، دو طرح ہو سکتے ہیں، یا شادی شدہ یا غیر شادی شدہ. اگر وہ شادی جی. شدہ نہیں ہے، غیر شادی شدہ ہیں، تو ہوں الزانیۃ والزانی فجلدوہما میۃ جلدہ، تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. اور ٹھیک ہے. اگر شادی شدہ ہیں تو پھر ان کے لیے حکم یہ کہ انہیں رجم کیا جائے گا. رجم کا مطلب اسٹوننگ، انہیں سنگسار کیا جائے گا. اب خان ٹھیک سر ہے. کی پرابلم کیا ہے؟ خان سر کی پرابلم کیا ہے؟ خان سر نے اس بات کو سمجھا نہیں، اور خان سر نے ڈائریکٹ یہ کہہ دیا کہ عورت اگر کوئی گناہ کرے. اب ہوں اتنے لوگ جو ہے جب اس بات کو سنیں گے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ اسلام میسوجنسٹک ریلیجن ہے اور عورت پر سختی ہوں کرتا ہے. am I right؟ بالکل صحیح. یہ تو ڈیفیمیشن ہے پوری کمیونٹی اور ریلیجن کا. یہ خود اپنے آپ جبکہ میں ایک ہمارے کرائم پاس ہے. جبکہ ہمارے پاس ایک نہیں کئی ساری حدیثیں ہیں، اور جو ہے جی. ہمارے پاس تمام جورسپروڈنس کی کتابوں میں یہ بات بھی موجود ہے کہ ہوں مرد و عورت دونوں پہ ایک جیسا قانون نافذ ہوگا. جی. اب دیکھیں، میں بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جی. بخاری شریف کی حدیث نمبر 6841، ہوں 6841. اس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کیس آیا. تو حدیث پاک میں یہ ہے کہ ان الیہود جاؤ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے. فذکروا ہوں له ان رجلا منهم وامرأة زنایا، تو ان لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ کہا کہ ایک مرد اور ایک عورت نے الیگل ریلیشن شپ قائم کی ہے. تو ٹھیک ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال یہ کیا ما تجدون فی التوراۃ فی شان الرجم، کہ اسٹوننگ کا ہوں قانون تمہاری تورات میں یعنی تمہاری مذہبی کتاب میں کیا ہے؟ صحیح. تو اب انہوں نے کہا، یہودی عالموں نے کہا نفضحہم ویجلدون، ہم جو ہے ان کی بےعزتی کرتے ہیں اور انہیں کوڑے لگاتے ہیں. یعنی انہوں نے یہ اقرار نہیں کیا کہ ہماری تورات میں بھی جو ایڈلٹرز ہیں ان کو ہوں اسٹوننگ کا قانون دیا گیا ہے، اسے چھپایا ہے انہوں نے. ہوں پھر حضرت عبداللہ ابن سلام جو پہلے یہودی عالم تھے بعد میں ایمان لائے، وہ ایک دم بولتے ہیں کذبتم ان فیہ الرجم، تم لوگ جھوٹ کہہ رہے ہو، بلکہ تورات میں اسٹوننگ کا قانون ہے.
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر وہ لوگ تورات لائے. آقا نے جب ان سے کہا تورات لے کر آؤ، فاتوا بالتورات فنشروها، وہ تورات لے کر آئے، تورات کو کھولا گیا. تو جو یہودی عالم تورات کو پڑھ رہا تھا، جہاں پہ آیت رجم لکھی ہوئی تھی، اس نے اس پر اپنا ہاتھ رکھ لیا اور اس کے آگے اور پیچھے کا پڑھ دیا اور اسے چھپا لیا. تو حضرت عبداللہ ابن سلام بولے ارفع یدک، کہ اپنا ہاتھ ہٹا یہاں سے. تو اس نے جیسے ہی ہاتھ ہٹایا تو وہاں پہ تورات میں بھی اسٹوننگ کا قانون موجود تھا، یعنی جو شادی شدہ جو بھی مرد و عورت انلیگل ریلیشن شپ قائم کرتے ہیں تو انہیں رجم کیا جائے گا. تو پھر معلوم ہے آگے حدیث میں کیا فرمایا، فَأَمَرَ بِهِمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَرُجِمَا. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں مرد و عورت کے بارے میں حکم دیا اور دونوں کو سنگسار کر دیا گیا. اب خان سر بتائیں، یہاں پہ صرف عورت کو رجم کیا گیا یا پھر آدمی کو بھی رجم کیا گیا ساتھ میں؟ اچھا، اس پہ ایک بات مجھے یاد آئی کہ ملحدین اس حدیث شریف کو لے کے ایک اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اسلام بڑا باربیرک ریلیجن ہے، جبکہ یہ سزا تو یہود کے قانون کے مطابق دی گئی تھی، ان کو کبھی ٹارگٹ نہیں کرتے؟ ایگزیکٹلی اچھا میرے سامنے دوسری بھی حدیثیں تھیں، لیکن میں نے یہ حدیث کیوں پیش کی؟ یہی دکھانے کے لیے کہ یہ قانون صرف اسلام میں نہیں ہے جو آپ اسلام کے خلاف چلاتے پھر رہے ہیں. اور اگر میں منوسمرتی کے قانون آپ کو سنانے پہ آ جاؤں تو پوری ایک الگ اسٹریم ہو جائے گی. اگر قانون کو آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ باربرک قانون تو منوسمرتی میں ہے، وہ بھی ڈسکریمنیشن کے ساتھ، جسٹس کے ساتھ نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ مجرم کوئی بھی ہوگا اسے سزا برابر ملے گی، لیکن ان کے یہاں جو ورڈ سسٹم ہے، برہمن کچھ کرے گا تو الگ سزا ہے، چھتریہ کچھ کرتا ہے تو الگ، ویش کچھ کرتا ہے تو الگ، شودر کرتا ہے تو اس پہ قیامت ڈھا دی جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم تو اس پہ گفتگو کرنا نہیں چاہتے. اوریجن اور برتھ کے اکارڈنگ ڈسکریمنیشن ہے، مطلب ایسا نہیں کہ کرائم کے اکارڈنگ ڈسکریمنیشن ہو. کبھی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے اور بتائیں گے کہ کون باربرک ہے. صحیح. اور دوسری چیز ایک اور، جی، ایک بہت پیاری روایت بخاری شریف کی، ایک اور حدیث نمبر 6830، بہت پیاری حدیث ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ بعث محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بالحق، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا. وانزل علیہ الکتاب، اور آپ پر قرآن نازل فرمایا. فکان مما انزل اللہ آیت الرجم، تو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پہ نازل فرمایا اس میں سے آیت رجم بھی تھی، یعنی وہ آیت جس میں ایڈلٹرس کو اسٹوننگ کا حکم دیا گیا. پھر حضرت عمر کہہ رہے ہیں فقرأناها وعقلناها ووعیناها، ہم نے اس آیت کو پڑھا، اسے سمجھا اور اسے یاد کر لیا. اب دیکھیں حضرت عمر جو بات کہہ رہے ہیں کتنی زبردست بات ہے، اور آپ دیکھیے کہ حضرت عمر کتنی ویژنری پرسنالٹی تھے جو آج کے زمانے کی بات کو سمجھ گئے. حضرت عمر آگے کہہ رہے ہیں کہ جب آیت رجم نازل ہوئی ہم نے پڑھا سمجھا اسے یاد کر لیا، تو وہ کہتے ہیں کہ رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجمنا بعدہ، تو آقا علیہ السلام نے بھی انلیگل ریلیشن شپ قائم کرنے والوں کو اسٹون کیا، رجم کیا، اور ہم نے بھی آقا کے بعد لوگوں کو رجم کیا. اب دیکھیں، اب جو حضرت عمر بات کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں فاخشا، مجھے خوف ہے، انطال بالناس زمان، کہ جب لوگوں کے ساتھ بہت لمبا زمانہ گزر جائے گا، ان یقول قائل، تو کوئی کہنے والا یہ کہے کہ واللہ ما نجد آیت الرجم فی کتاب اللہ، کہ خدا کی قسم مجھے اللہ کے قرآن میں رجم کی کوئی آیت ہی نہیں مل رہی. فیدلوا بترک فریدۃ انزلہ اللہ، تو وہ گمراہ ہو جائے گا اللہ کے اتارے ہوئے ایک فرض کو چھوڑنے پر. اور پھر حضرت عمر کہتے ہیں والرجم فی کتاب اللہ حق علی من زنا اذا احسن فی الرجال والنساء، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یقیناً رجم کا حکم نازل فرمایا اس ایڈلٹرس کے لیے جو شادی شدہ ہے. اب دیکھیں حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں، من الرجال والنساء، یعنی چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو. اب خان سر کو چاہیے کہ ایسی چیزیں پہلے پڑھ لیا کریں، اس کے بعد کمنٹ کیا کریں. صحیح. خیر یہ سب پڑھنے کے لیے تو عربک وغیرہ پڑھنی پڑے گی، جو مجھے لگتا نہیں ہے کہ شاید انہیں آتی بھی ہوگی. نو عربک تو بہت دور کی چیز ہے، ایسی احادیث تو انگلش میں بھی اویلیبل ہیں، ہندی میں بھی ہیں، تو وہ تو انگلش میں بھی پڑھ سکتے ہیں نا. اچھا میں اس ٹاپک پہ بس ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں، پھر ہم لوگ نیکسٹ ٹاپک پہ بڑھتے ہیں. یہ اب میں بخاری کی میں نے 2 روایت پیش کی، اب میں ترمذی شریف کی روایت پیش کرتا ہوں. ترمذی شریف میں کتاب الحدود
اور اس طرح کی ٹھیک ہے۔ حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں اس میں آپ کتاب الحدود جب پڑھیں گے، دا بک آف لیگل پنشمنٹ، تو اس میں اس طرح کی بہت ساری حدیثیں مل جائیں گی، کیونکہ اسلام کا اوکے۔ لٹریچر کوئی بکھرا ہوا نہیں ہے ادھر ادھر، بلکہ اسلامک لٹریچر میں باقاعدہ چیپٹر وائز ہر چیز ملے گی آپ کو، فلاں چیز کا چیپٹر، فلاں چیز کا چیپٹر، تو آسانی بھی ہوتی ہے ڈھونڈنے میں۔ ایون قرآن میں بھی چیپٹرنگ ہے اور اس طرح کے ایگزیکٹلی، کانٹیکس کی آیات مل جاتی ہیں اس میں۔ جی جی ایگزیکٹلی۔ تو ترمذی شریف کی کتاب الحدود میں یہ حدیث موجود ہے۔ میں حدیث نمبر بتا دیتا ہوں، 1453 حدیث نمبر ہے۔ تو اس حدیث میں یہ بات پیش کی گئی ہے کہ حضرت وائل ابن حجر سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے، حضرت وائل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک، میں یہ وہ حدیث پیش کر رہا ہوں کہ جس میں صرف مرد پہ حد قائم کی گئی، یعنی مرد کو رجم کیا گیا، جو خان سر کے لیے جاب بریکنگ ہوگی۔ اس حدیث میں موجود ہے، قالا استکرہت امرأۃ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کو ایڈلٹری کے لیے فورس کیا گیا۔ فدرأ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحد، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو تو اسٹوننگ کا حکم نہیں دیا، اس عورت پہ تو حد قائم نہیں کی، وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرد پر حد قائم کی جس نے اس عورت کے ساتھ زبردستی یہ غلط کام کیا۔ اب خان سر بتائیے ہمیں کہ فورسفلی اللیگل انٹرکورس میں اس مرد کو سزا دی جا رہی ہے جو ایک ریپسٹ کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہاں عورت کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑ دیا، تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ اس اگر حدیث عورت کوئی شریف کی گناہ بات کرے، کر رہے تھے آپ؟ جی اس حدیث شریف کی بات کر رہے تھے آپ؟ میں اسی حدیث کو ابھی جو ترمذی شریف کی حدیث آپ کو سنا رہا تھا، جو میں نے اسکرین پر شیئر کی یہی حدیث ہے نا؟ آپ نے اسکرین پر جو شیئر کی ہے وہ نام بالکل یہی حدیث ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ حدیث دیکھیں ایگزیکٹلی، اس میں آپ دیکھیں ٹرانسلیشن پڑھنے دیکھنے والے پڑھ جی سکتے جی، ہیں۔ a woman woman was was forced forced to to commit commit illegal sexual relations during the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam did not enforce the legal punishment upon her, but he enforced it upon the one who had done it to her. صحیح Clear ایک دم unambiguously حدیث موجود ہے، لیکن انہیں صحیح، یہ نہیں دکھتی۔ پرابلم کیا ہے؟ کیونکہ یہ سچائی اسلام کے بارے میں بیان ہی نہیں کرنا چاہتے۔ بالکل صحیح۔ یہ اگر پوائنٹ کلیئر ہو گیا تو اگلے پوائنٹ پہ چلیں۔ جی جی شیور، آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اس میں ہمارے ایک یہ بھی پوائنٹ کلیئر ہوا، بات اور میں چاہتا ہوں کہ بات چل رہی ہے حدود کی، تو ذرا اس کو بھی کلیئر کرتے چلے۔ کیا اسلام میں پھانسی کی سزا کا کوئی کانسیپٹ ہے پھندا لگا کے، یا صرف پتھروں سے مارنے کا اس ہی کانسیپٹ ہے؟ کیا ہے ڈیتھ پنشمنٹ کس طرح سے دی جاتی ہے اسلام میں؟ ہے ان میں پھانسی کا ایک دم ذکر نہیں ہے، یعنی صراحتاً، لیکن پھانسی کی سزا یہ سلطان اسلام کو، اگر سلطان اسلام کسی ایسے جرم میں پھانسی کی سزا دینا چاہتا ہے کہ جس جرم کے لیے صراحتاً شریعت میں کوئی سزا نہیں بتائی گئی، تو ٹھیک ہے۔ اسلامی سلطان کو اس صورت میں اختیار ہوگا کہ اگر وہ کسی جرم پر پھانسی کی سزا دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ اوکے، اکارڈنگ ٹو دا لا، جو بھی ہو، لا آف دا لینڈ، جو بار بار ہم لوگوں ہاں، سے کہا جاتا ہے۔ لیکن پھانسی کی سزا شرعی سزا نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھیے گا، شریعت میں اس کا کوئی بھی آپشن نہیں ہے۔ اوکے اوکے، کوئی ایسا ایگزامپل کہ آپ بتا سکے کہ اس چیز میں دی جا سکتی، کوئی جو ذہن میں آ رہا ہو ابھی، کوئی آپ؟ نہیں، اب تو میں یہ اس طرح بتا سکتا ہوں کہ جیسے کوئی حکومت قائم ہوئی، فور ایگزامپل ہماری اسلامک جتنے بھی امپائر گزرے، اوٹومین ہو، سلجوق ہو، مملوک ہوں، تو ان میں ایک چیز عام تھی کہ عام طور پہ جو باغی ہوتا تھا، اور باغی اگر رائل فیملی کا ہے، خاندان کا، تو رائل فیملی کا جو باغی ہوتا تھا اس کا خون نہ بہا کر اسے پھانسی ہی کی سزا دی جاتی تھی بغاوت کے جرم میں۔ یعنی پھندا لگا کے مارنا گلے میں؟ جی جی جی، ہاں، وہی خنق جسے ہمارے یہاں بولتے ہیں۔ تو جو ہے ٹھیک ہے، سمجھ۔ یہ صرف اور صرف سلطان اسلام کے اختیار ہے، شریعت میں اس کا جو ہے کوئی آپشن نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، اور اوکے، اوپر جو ابھی جن چیزوں کو میں نے ذکر کیا تھا آپ کے ساتھ کہ جی کرمنل لا میں یہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی نے چوری کی اور جا کے وہ کہہ دے فلاں نے چوری کی ہے تو دوسرا مسلمان اس کے ہاتھ کاٹ دے۔
اب میں یہ بتا دیتا ہوں ہوں کہ یہ کتنے سیریس میٹرز ہیں کہ ہوں ہمارے یہاں جو لیگل پنشمنٹ ہوتا ہے، جو حد ہوتی ہے، حد، جی جی. تو وہ حد جو ہے ایک چھوٹے سے شبہے سے، ایک اچھا چھوٹے یہ سے حد ڈاؤٹ عربی سے ہی والا ہے ختم ہو یا جاتی ہے۔ اردو والا ہے؟ ہو سکتا ہے ہمارے کچھ لوگ کنفیوز ہو رہے ہو، تھوڑا اس کو کلیئر کر دیجیے گا. یہ میں بار بار ترجمہ کر دیتا ہوں، جو میں حد یا جی حدود کہہ رہا ہوں اس کا مطلب ہے جی. لیگل پنشمنٹ۔ اوکے. یہ عربی کا لفظ ہے، لیگل پنشمنٹ اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ لیگل یا کیپٹل؟ لیگل تو سارے ہی ہوں گے پنشمنٹ، انلیگل کیا ہو سکتا ہے پنشمنٹ؟ مطلب نہیں نہیں انلیگل نہیں، ایسا پنشمنٹ ہے، تو ایبسرڈ سا نہیں ہوگا. نہیں نہیں، جی. کیپیٹل پنشمنٹ میں آپ موت کو شامل کریں گے، لیکن حدود جو اوکے ہوتے ہیں لیگل پنشمنٹ، اس میں موت کے علاوہ بھی بہت سارے پنشمنٹ ہیں، جیسے کوڑے مارنا، اوکے. اور جو ہے ہوں شہر بدر کر دینا، جیل میں ڈال دینا، یہ سب۔ ہوں. ٹھیک ٹھیک صحیح. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے چوری کا جو قانون ہے، بہت زیادہ زور دیا اس پہ خان سر نے کہ ہاتھ کٹا دیا ہوں. جائے گا، ہاتھ کٹا دیا جائے گا، لیکن خان سر کو معلوم ہونا چاہیے کہ جی. اسلام میں اگر چور پر ہاتھ کاٹنے کا جو حکم لگایا جائے گا، اس کی 15 شرطیں ہیں، اس کی 15 15. شرطیں ہیں، ایگزیکٹ اس کی 15 شرطیں ہیں۔ میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں، یہ لوگ ایک دم کرمنل لا ظاہر کر دیں گے لیکن بات نہیں بتائیں گے کہ یہ کتنا سیریس ہے معاملہ۔ اور اچھا بہار وہ شریعت میں 15 شرطیں کچھ آپ ہمیں بتائیں تاکہ ہم بھی سمجھیں کہ ایکچولی کیا ہے اس کا پورا کانٹیکس. نہیں ایگزیکٹلی وہ 15 شرطیں ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہار شریعت جو ہے نا، اگر اردو جاننے والے صرف بہار شریعت ہی کو پڑھ لیں تو وہ سمجھ جائیں گے کہ اسلامک حدود کے کیا قانون ہیں، اور ہاتھ کب کاٹا جائے گا، رجم کب کیا جائے گا، ہے نا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں۔ ہر کیس میں ہاتھ کاٹ دیا جائے گا کہ اگر فار ایگزامپل کوئی 10 روپے چوری کرتا ہوا نہیں پکڑا نہیں گیا پھر بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا؟ نہیں نہیں نہیں۔ اچھا سب سے پہلی شرط، جب آپ شرط کی پوچھ رہے ہیں تو سب سے پہلی شرط تو یہی ہے کہ مال محفوظ ہو، یعنی کسی شخص نے اپنے مال کو بالکل سیف کر کے رکھ دیا ہو اور اس کے پیچھے ہوں آپ اس کو خاموشی سے چرا رہے ہوں، اور وہ مال کم سے کم 10 درہم کا ہونا چاہیے۔ اب 10 درہم کی آپ اس وقت قیمت پتہ کر لیں کتنی ہو رہی ہے، یہ تھوڑی ہے کسی نے 10 روپے چرا لیے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، یہ 10 درہم درہم کم سے جو کم ہونا آج چاہیے۔ چلتا ہے وہ والا ہے یا وہ پہلے والا درہم؟ نہیں درہم کیا ہے؟ ایگزیکٹلی بھائی، جب کرنسی کی بات ہوگی تو کرنسی تو جو ہے ماڈرن ایرا کی کام آئے گی نا۔ تو جو آج کی ایرا والی بتا رہے ہیں نا آپ 10 درہم؟ جی جی، اس وقت جو درہم ہے اس کی جو بھی قیمت ہے، میں نے اسے ابھی اچھا کیلکولیٹ نہیں کیا، اس کی جو بھی قیمت قریب ہے آپ 10 درہم کی قیمت دیجئے، قریب 22-23 روپے ہے ایک درہم اس وقت انڈیا کا. آپ اب سے ملٹیپلائی کریے اور پھر جیسا بھی ہو، اگر اس درہم کے برابر یہ چراتا ہے تو جی پہلی شرط تو یہی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ 250 روپے اور قریب دیگر، آئے گا. جی جی اس کے علاوہ اور جو دیگر شرطیں ہیں، اور بہار شریعت میں چوری کی حد کا بیان پورا چیپٹر ہے، اس میں جی. بالتفصیل یہ پوری 15 شرطیں لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ جسے عربی آتی ہے تو وہ در مختار پڑھے، کتاب السرقہ اٹھائے، البحر الرائق میں کتاب السرقہ دیکھے، تو یہ ساری وضاحت کے ساتھ چیزیں مل جائیں گی۔ یہ تو ہی چوری کی بات۔ اب جیسے ماشاء زنا کی بات آئی، یعنی انلیگل اللہ. ریلیشن شپ، جہاں پہ وہ کہہ رہے تھے کہ پتھر سے مار مار کے مار دیا جائے۔ اب کسی شخص نے جی فار ایگزامپل، جو میرڈ لوگ ہیں انہوں نے انلیگل ریلیشن شپ قائم کیا، ٹھیک جسے ہے. ہمارے یہاں محسن کہتے ہیں، محسن سواد کے ساتھ، یعنی وہ شادی شدہ تھا۔ تو اب وہ ٹھیک محسن ہے کہ نہیں، وہ یقیناً شادی شدہ ہے کہ نہیں، اس کی باقاعدہ شریعت میں 7 شرطیں ہیں جو حضور صدر الشریعہ نے بہار شریعت میں بیان فرمائی ہیں۔ ٹھیک ہے. اور یہ میں اردو والوں کے لیے بتا رہا ہوں، اور جسے عربی آتی ہے تو وہ سب سے اچھا در مختار اور رد المختار اٹھا کے دیکھے، البحر الرائق اٹھا کے دیکھے، فتاوی ہندیہ ٹھیک اٹھا ہے. کے دیکھے، یہ ساری چیزیں اس میں مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ کوئی پاک دامن عورت ہے، کوئی شریف عورت ہے، ورچوس ویمن ہے، اور اگر اس پر کوئی بد چلنی کا الزام لگاتا ہے، لیگل صحیح. ریلیشن شپ کا الزام لگاتا ہے، تو ٹھیک ہے. اب وہ شخص جو الزام لگا رہا ہے اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ الزام لگا رہا ہے، وہ عورت بالکل پاک دامن ہے، تو جب اس الزام لگانے والے پر، یعنی حد قذف جو ہمارے یہاں 80 کوڑے ہے، 80 کوڑے حد ٹھیک ہے. قذف کا مطلب کسی پاک دامن عورت پر غلط تعلقات کی تہمت لگانا، اسے قذف کہتے ہیں۔ اور جو شخص جی تہمت جھوٹا لگائے گا الزام تو لگانا. جی جی، جو شخص تہمت لگائے گا اس پر حد قائم ہوگی، تو اسے حد قذف کہا جائے گا، جو 80 کوڑے ہے، جیسے کہ قرآن میں فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، جو شخص پاک دامن عورتوں پہ تہمتیں لگاتا ہے اور پھر 4 گواہوں کو پیش نہیں کرتا ہے نا، تو انہیں 80 کوڑے مارو اور ان کی کبھی بھی گواہی قبول مت کرو۔ تو اب یہ جو شخص جس پر حد قذف قائم ہوگی، اس کی 12 شرطیں ہیں۔
حد قذف کا جو بیان ہے بہاری شریعت میں اس میں اس کی تفصیل موجود ہے. اس کے علاوہ در مختار اور رد المختار میں کتاب الحدود باب حد القذف میں یہ ساری ڈیٹیلز موجود ہیں. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ان لوگوں نے اسلامک کرمنل کوڈ کو اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے کہ بس اوپر کا ایک اسٹیٹمنٹ بیان کیا اور لوگوں کو جو ہے نیگیٹو پوائنٹ چھوڑ دیا. اسی طرح کیا ہے کہ جو قرآن کی کچھ آیت ہیں جن کو پڑھا اور سیدھا سیدھا جو ان کا لٹرل میننگ ہے وہ اٹھا کے اسی طرح سے سمجھ لیا, اس کے پیچھے کی جو تمام حکمتیں ہیں, جو کنڈیشنز ہیں, جو اس کی ایکسپلینیشن ہے, اس کو پڑھا نہیں. تو مجھے ارے لگتا ہے بھائی وہ شاید کیوں وہاں پڑھیں سے گے, شروع ہوتا ہے یہ سب. وہ کیوں پڑھیں گے؟ انہیں آپ کے اسلام کو کوئی ریپرزینٹ تھوڑی کرنا ہے, مس ریپرزینٹ کرنا ہے انہیں. تو یہ تو خیر اور دوسری بائسنس ہوئی, پھر اگر اس طرح کرنا ہے تو وہ بائسڈ ہوئے. اور اگر جو واقعی اور ان جو کو شوق الیگل ہے تو پڑھنا چاہیے. اور جو الیگل ریلیشن شپ ہے جیسے کہ یعنی اس کی جو ہم حد قائم کریں گے تو اس میں بھی 3 شرطیں ہیں, وہ بھی بہاری شریعت میں صاف صاف موجود ہے پوری وضاحت. پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کے سول لا کو پڑھنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام کے, یا پھر آپ کرمنل لا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو دونوں صورتوں میں آپ کو اسلامک جورسپروڈنس پڑھنا پڑے گا. آپ اسلامک جورسپروڈنس پڑھے بغیر کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ ہے یہ ہے؟ پرابلم یہ ہوتی ہے یہ لوگ فقہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں, فقہ کی انہیں ہوا بھی نہیں لگی ہے. انہیں معلوم ہونا صحیح. چاہیے کہ قرآن و حدیث یہ ہمارا بیس ہے اور ہمارا جو قانون ہے وہ قرآن اور حدیث سے ایکسٹریکٹ ہے, اسے ہم نے نکالا ہے, صحیح. وہ مستفاد ہے اس سے. اب بلکہ یہ ایکسٹریکٹڈ سے ایک ورڈ مجھے یاد ہاں جی, آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیجیے پھر. جی کہیے آپ کہیے. مجھے یاد آیا کہ جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے لا وغیرہ تو اس میں ایک بات آئی تھی کہ جو کورٹ میں ایکچولی جو پرسنل لاز ہیں وہ اسلامک لاز نہیں ہے. یہ بات بہت ایکسپلیسٹلی لا کی بکس میں مینشن ہے کہ وہ جو مسلمس اپنا پرسنل لا کورٹ میں پریزنٹ کرتے ہیں وہ ایکچولی اسلامک نہیں بلکہ اسلام سے انسپائرڈ ہے. اسلامک لاز بالکل بالکل پلس گورنمنٹ کے بنائے ہوئے اپنے کچھ لاز ہیں, اور کچھ یہاں کی لوکل کمیونٹیز کے اور الگ الگ, فار ایگزامپل شیعہ سنی کمیونٹی کے اپنے بنائے ہوئے جو لاز ہیں وہ بھی اس کے اندر ہے, جن کو گورنمنٹ آف انڈیا نے بہت سارے لاز کو مکس اپ کر کے ایک لا کا بنچ بنا دیا جس کو پرسنل لا کہتے ہیں. اس کے اندر ترمیم بھی ہوتی رہتی, جبکہ اسلامک لاز تو بدلتے ہی نہیں ہیں, یا بدلتے ہیں تو ان کو قاضی اور جو فقی وغیرہ ہمارے وہ بدلتے ہیں, جبکہ یہ اچھا پارلیمنٹ یہ جو بدل دیتی ہے اٹھا کے. ان کے یہاں تو امینڈمنٹ ہوتا رہتا ہے, یہ جب چاہتے ہیں کچھ بھی کریں گے. ہمارے اسلام میں بھی امینڈمنٹ ہے, لیکن اسلامک قطعیات اور محکمات, یعنی میں اپنے لفظ جی میں کہوں انکانٹروورٹیبل ٹیکس اور انکانٹروورٹیبل جو لاز ہیں ان میں جی. امینڈمنٹ نہیں ہے. لیکن اسلام کے وہ لاز جن کا تعلق زمانے سے ہے, جن کا تعلق لوگوں کی کنڈیشنز اینڈ پوزیشن سے ہے, ان میں امینڈمنٹ ہماری شریعت میں جو شرطیں بتائی گئی ہیں ان کی روشنی میں ہم صحیح. امینڈمنٹ کرتے ہیں. اور اس پر ہمارے علماء کی پوری کتابیں ہیں, جیسے کہ مفتی نظام الدین صاحب کی ہے اسلام کے بنیادی اصول, اور اس میں 6 یا 7 جو بھی بیان کیے ہیں فقہائے کرام نے جی وہ ہمارے یہاں موجود جی, ہے, جن میں سے فقہ کے ساتھ ضروریت ہے. بنیادی اصول اس نام جی سے جی غالبا. جس میں بنیادی اصول جو ہیں ہمارے یہاں ضروریات ہیں اور حاجات ہیں, عموم بلوا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. خیر میں جی سمجھتا ہوں کہ خان سر کی جن باتوں کو ہم لوگوں نے آج لیا تھا وہ ساری کلیئر ہو گئی. اب اگر کوئی بھائی جی. کوشچن کرنا چاہتا ہے تو اس کا کوشچن لے لیجیے.